السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے کہ شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ مدارج السالکین میں فرماتے ہیں کہ الشکر ظہور اثر نعمت اللہ علی لسان عبدہ ثناء واعترافا وعلی قلبہ شہودا ومحبہ وعلی جوارحہ انقیادا وطاعہ، کہ شکر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اپنی زبان کے ذریعے بندہ اظہار کرے، اللہ رب العزت کی تعریف کے ساتھ اور ان نعمتوں کے اعتراف کے ساتھ، اور انسان کے دل پر اللہ رب العزت کی محبت ہو اور اس کے اثرات ہوں، اور دل بھی اس بات کی گواہی دے، اور انسان کے دیگر جوارح اور اعضاء وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری اور بندگی بجا لائیں، تو یہ شکر کہلاتا ہے۔ تو گویا کہ شکر کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ بھی ہے، دل کے ساتھ بھی ہے، اور دیگر تمام اعضاء کے ساتھ بھی ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان وہ مسنون دعائیں جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نعمتوں کے استعمال کے بعد سکھائی ہیں، انسان ان دعاؤں کو وقتاً فوقتاً اس موقع پر پڑھے۔ جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، اب کھانا اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کا اگر یہ انداز اختیار کرتا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے جس نے ذات نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور اس نے مجھے یہ رزق دیا اور اس میں میری کوئی قوت اور طاقت نہیں تھی۔ تو اسی طرح لباس پہننے کے بعد انسان یہ دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ تو سنن نبی داود میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ رب العزت اس کے گزشتہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح صبح بیدار جب ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو پہلا اللہ کے رسول نے بیدار ہونے کی دعا سکھائی، اس میں زبان سے اللہ کے شکر کی ادائیگی کا طریقہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ صبح و شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا سکھائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یصبح اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ سنن نبی داود کی روایت ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے اور بعض دیگر حضرات نے اس روایت کو حسن بھی کہا ہے، اگرچہ بعض نے اس کی سند میں کچھ کلام بھی کی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت کا اس نے گویا کہ سارے دن کا شکر ادا کر دیا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ اس کے علاوہ سلف صالحین ان کے جو اقوال ہیں ان سے یہ سمجھ آتی ہے کہ شکر نماز بھی شکر ہے۔ امام ابو عبد الرحمن السلمی فرمایا کرتے تھے الصلاۃ شکر، نماز شکر ہے، والصیام شکر، اور روزہ بھی شکر ہے، وکل خیر تعملہ للہ عز وجل شکر، اور ہر وہ خیر اور بھلائی کا کام جو تم اللہ رب العزت کے لیے کرو وہ سب ہی شکر ہے۔ وافضل الشکر الحمد، اور سب سے افضل ترین شکر وہ زبان سے اللہ کی تعریف کرنا ہے۔ امام محمد بن کعب القرظی کہتے ہیں الشکر تقوی اللہ والعمل الصالح، شکر اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرنا اور نیک عمل کرنے کا نام شکر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی بتاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بڑا لمبا قیام کرتے، حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک ان پہ ورم آ جاتا۔ تو سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا تھا افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جب رب العالمین نے مجھ پہ اتنا کرم نوازی کی ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، کہ رب العالمین نے میری اگلی اور پچھلے سب معاف فرما دیے ہیں
اور مجھے معصوم بنا دیا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی اس نعمت پہ اللہ کا شکر نہ ادا کروں۔ شاکر بننے کا ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ جس شخص کے اندر 2 خصلتیں اور خوبیاں ہوں تو اللہ رب العزت اسے اپنے ہاں شاکر اور صابر لکھ دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے دین میں اس کو دیکھتا ہے جو اس سے اوپر ہو، من نظر فی دینہ الی من هو فوقہ فاقتدی بہ، دینی معاملات میں اس کو دیکھتا ہے جو دین میں اس سے آگے ہے، زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ کا بندہ بنا ہوا ہے، اسی کے طرح نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، اور دنیا میں اس کو دیکھتا ہے جو اس سے کم ہے، فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ، اور اس پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان پریشانیوں سے بچا رکھا ہے جس میں اسے مبتلا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتبہ اللہ شاکرا و صابرا، اللہ رب العزت اس کو شاکر اور صابر بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اسی وجہ سے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو کسی آزمائش میں مبتلا ہے تو آپ اس کو دیکھ کر یہ کہو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک شکر ہے۔ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمتیں ان کو انسان اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرے تو یہ بھی اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ جہاں اللہ رب العزت کا انسان کو اپنے اعمال کے ساتھ اور اعمال صالحہ کے ساتھ اور زبان سے اللہ کی تعریف کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے، وہاں اپنے محسنین جو انسانوں میں سے ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو اللہ رب العزت کا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ رب العزت کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تم سے کوئی خیر اور بھلائی کا معاملہ کرتا ہے اور اس خیر اور بھلائی کرنے والے سے تم کہہ دیتے ہو جزاک اللہ خیراً، تو یہ بھی گویا کہ تم نے اس کی تعریف میں جو ہے نا اس کا حق ادا کر دیا، تو انسان کو کم از کم یہ دعا دے دینی چاہیے۔ بہرحال یہ مختلف روایات میں جو معلوم ہوتا ہے شکر ادا کرنے کا طریقہ تو میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا شاکر بنائے اور ذاکر بنائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب صحابی سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہا تھا، معاذ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی تم نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے پروردگار میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کرنے والا اور تیرا شکر کرنے والا اور تیری خوبصورت عبادت کرنے والا بن جاؤں۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہے، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطیعا، اے پروردگار مجھے اپنا بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا دے، بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا دے، اور بہت زیادہ اپنے سے ڈرنے والا بنا دے اور اپنا فرما بردار بنا دے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔